السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کو اکثر یہ سوال بھی رہتا ہے، گلہ بھی رہتا ہے کہ آپ حوروں پر اتنے دروس بناتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ گویا جنت صرف مردوں کے لیے ہے، ہم عورتوں کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ میں ایک سیریز بنا چکا ہوں جنت کی بیوی، یعنی جنت میں جانے والی وہ عورت جو دنیا سے جنت میں جائے گی، وہ ایک پوری سیریز موجود ہے چینل پر۔ لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے جب وہ سیریز چل رہی تھی اس وقت جوائن نہ کیا ہو، وہ سال ڈیڑھ سال پرانی سیریز ہے۔ تو آج اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی کتاب مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ میں اللہ اور اس کی کتاب پر حقیقی ایمان رکھتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر دن اللہ پر میرا ایمان قوی ہو رہا ہے، میں بھی اس کی عبادت کرتی ہوں، میں بھی روزے رکھتی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں یوں لگتا ہے جس طرح آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بار بار مردوں کا ذکر، حور العین کا ذکر، تو اور پھر لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہے، تو پھر یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرفہ تذکرہ کیوں ہے۔ اگین جہاں تک میری بات ہے تو میں آپ سے اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ خواتین کے مسائل پر بھی پوری ایک سیریز موجود ہے، عورتوں کے مسائل جس میں ڈسکس کیے ہیں، عورتوں کی نماز، اسی طرح جنت کا ذکر خواتین کے لیے، اور جو بیسک نعمتیں ہیں نا وہ تو سب کو ملیں گی، چاہے عورت ہو یا مرد، سب کے لیے ہیں وہ نعمتیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ عربی زبان میں ہوتا کیا ہے، عربی زبان میں کہ مرد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور شامل دونوں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر جنرل انفارمیشن ہے نا جس کے اندر دونوں شامل ہیں تو صیغہ مرد کا ہوگا اور شامل دونوں ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہے، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ بعض چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں، بعض چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ تو اب آتے ہیں ذرا ایک ایک کر کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے، جیسے سورہ کہف میں فرماتا ہے، سورۃ الکہف میں، کہ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پر سورۃ النساء میں فرماتا ہے، دیکھیں نا نام بھی قرآن کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام بھی النساء ہے، the women، عورتیں۔ مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے کہ مرد جس کا نام نکلتا ہو، جس کا مفہوم نکلتا ہو، لیکن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتیں، یہ چیز آپ کو اور کسی آسمانی کتاب میں نہیں ملے گی، کسی اور دیگر مذاہب کی کتب بھی آپ لے لینا اس میں بھی یہ خاصیت نہیں ملے گی آپ کو۔ اچھا پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں کہ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نازل کیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہی عورتوں کو بھی ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور جہاں پر حکم میں مردوں کو خطاب کیا گیا اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو، مثلا حیض کے مسائل ہو گئے، اسی طرح اور انہیریٹنس کے مسائل ہو گئے۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنے کپڑوں میں گیلا پن یعنی تری پاتا ہے لیکن اسے احتلام کا یاد نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے، اور اس شخص کے متعلق جسے احتلام ہوا لیکن گیلا پن نہیں پاتا تو حضور نے جواب دیا کہ اس پر غسل نہیں ہے۔ تو ام سلیم کہنے لگیں عورت دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس پر بھی، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی طرح ہیں۔ سنن ابی داؤد میں کی روایت ہے، پھر سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، اور آخری عبارت یعنی عورتیں مردوں کی طرح ہیں یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی اسے روایت کیا ہے اور یہ اس درجے صحیح کی روایت ہے۔
اچھا، اور یہ کہ آخرت میں عورت کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا، تو اس کے متعلق ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے قوم کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ دونوں جنسوں کا نام لے کر میرے رب نے ذکر فرمایا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے خاص طور پر کہا کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو پھر باقی جو تمام معاملات مردوں کے ہیں وہ عورتوں کے، مردوں نے ہجرت کی تو ثواب کے مستحق ہیں، تو عورتوں نے بھی ہجرت کی وہ بھی ثواب کے مستحق ہیں۔ اور پھر جنت کا جو ذکر آیا کہ مرد داخل ہوں گے تو عورتیں بھی داخل ہوں گی، بھئی مرد شہید ہوں تو عورتیں بھی تو شہید ہوتی ہیں، شہیدہ ہوتی ہیں، تو جو مرد شہیدوں کے لیے انعام ہے وہی عورتوں شہیداؤں کے لیے بھی انعام ہے، وہ بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں، تو اس لیے وہ دونوں کو شامل ہے اور جنتوں میں داخل ہوں گی اور نیچے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ تمام معاملات۔ تو یہ تو سنن الترمذی کی روایت ہوگی، حدیث نمبر 3023۔ اچھا، حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، یعنی ان کے رب نے قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید فرما رہی ہیں ہجرت کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ خواتین کا دین میں کیا مقام ہے کہ وہ سوال کرتی ہیں اور عرش سے آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے، اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اور حافظ ابن کثیر جو ہے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کا اپنے بندوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کسی ایک پر چھوٹی یعنی نقیر برابر، گٹھلی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں، اور جو بھی اعمال صالحہ کرے اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقینی طور پر دیا جائے گا۔ تو سورۃ النحل میں یہ بڑی واضح آیات ہیں، اور حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے، اور وہ عمل کتاب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اگرچہ عمل مرد کرے یا عورت، دونوں کو شامل ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے مشروع ہے، اس کی بنا پر اللہ اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس کے عمل کا آخرت میں اچھا بدلہ دے گا، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اچھا، سورہ غافر میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن بہنوں نے بھی یہ سوال بھیجے ہیں
اور اکثر حور کے درس پر آتے ہیں یہ سوال. اچھا عجیب سی بات ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ بہنیں میں یہ جو میں نے درس حور کا دیا ہے یہ میں نے کئی دنوں کے بعد دیا ہے. آپ نے کبھی اس سے پہلے کسی درس پہ کامنٹ نہیں کیا. آپ اکثر حور کے درس پر کامنٹ کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں تو اور تو درس کے نوٹیفیکیشنز نہیں آئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو دن میں 2 3 4 5 تک دروس کبھی کبھی ریلیز کرتا ہوں. کبھی مصروف ہو گیا تو ایک آدھ ہی کر پاتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ بہت کثرت سے دروس آتے ہیں. ان میں سے آئی ڈونٹ نو وائی صرف حور ہی کے دروس کی آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی ہیں. آئی ڈونٹ نو یوٹیوب بڑا چلاک ہے کہ اس طرح بھیجتا ہے آپ کو نوٹیفیکیشنز. یا چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جن دروس کو آپ زیادہ اکثر وزٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے انٹیلیجنٹلی یوٹیوب جو ہے وہ وہی نوٹیفیکیشنز آپ کی طرف زیادہ بھیجتا ہو. اس کو یہ لگتا ہو کہ آپ کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے، حالانکہ بالکل اس کا الٹ ہے کہ آپ کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں ہے. اینی وے تو یہ اس کا الگورتھم ہے. ہو سکتا ہے وہ اس الگورتھم پہ کام کرتا ہو کہ جو جن دروس کو جس چینل پہ زیادہ وزٹ کرتا ہو اس کو ان دروس کی نوٹیفیکیشنز وہ خاص طور پر بھیجتا ہو. اچھا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہا میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے. یعنی یہ شبہات جو آپ جس کا اظہار کر رہی ہیں وہ صحابیات بھی اس قسم ان سوالات کو پہلے اٹھا چکی ہیں. تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا. تو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی سبحان اللہ کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، کہ پوری آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اور سنن الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے. اچھا مسند امام احمد میں ام سلمہ سے حدیث مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں اس طرح نہیں جس طرح مردوں کا ہے. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کسی چیز نے بھی کسی دن خوف زدہ نہیں کیا مگر ان کی ممبر پر آواز نے آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں ام سلمہ کہتی ہے. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی نا تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے سر کو سنوار رہی تھی، اپنے بالوں کو میں نے لپیٹا اور دروازے کے قریب آئی اور کان دہلیز کے ساتھ لگا دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر بھی کیا ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے. اور پھر ساری بات بیان کی. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بہت زیادہ ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 35. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہنوں آپ لوگ جو ہے اس طرح آئی نو آپ کو اس طرح فیل ہوتا ہوگا لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا. جو جنت کے انعامات کے دروس ہیں وہ آپ کو بھی شامل ہیں. صیغہ مذکر کا استعمال ہو بھی تو آپ شامل ہیں. تو اور حور ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ایسی کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ جو صرف مردوں کے لیے خاص ہو. اینی وے کہنے کا مقصد تھا کہ دل چھوٹا نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اور اس طرح کے احساسات جو ہے دلوں میں جاگتے ہیں، نیچرل ہے. اور مردوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے کسی کو بہت زیادہ کہیں نا تو اس کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں مرد حضرات جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں خواتین کو چڑھانے کے لیے. دیکھیں اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ بہت بری بات ہے. تو اینی وے آپ کو حور کا تذکرہ پسند ہے، مرد حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ
کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بیس بنا کر کسی کو تنگ کریں۔ اینی وے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے کافی باتیں واضح بھی ہوئی ہوں گی، اور روایات اور آیات قرآنی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔